السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مال غنیمت سے شروع ہونے والی پہلی آیت اور اس کے بعد سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی حکم فرمایا، ایمان والوں مومن بندوں کی علامات بیان کی گئی ہیں اس آیت میں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مومن اور مسلمان میں واضح فرق ہے۔ ہر مومن مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، مگر جس میں مومنین کی صفات موجود ہوں۔ تو اس بات کی وضاحت سورۃ حجرات آیت نمبر 14 میں بھی کی گئی ہے۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں دیہاتی کہ ہم ایمان لائے، یعنی مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ انہیں فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، تم مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان، اور ابھی نہیں داخل ہوا ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی جب تک دل میں ایمان دل میں جو ہے وہ داخل نہ ہو، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی، شیء ذرا برابر بھی، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو یہاں آئیے ذرا ہم اپنے اس سبق کی طرف، اس آیت کی طرف، کہ مومنین کون ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ نے انہیں کیا خوشخبری دی ہے۔ تو فرمایا انما المؤمنون، بے شک حقیقی مومن وہ ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ذکر آتا ہے ان کے سامنے اللہ کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر آیات، اللہ کی آیاتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے احکام، زادتہم، زیادہ کرتا ہے ایمان، ان کا ایمان، یعنی اگر ان پر اللہ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے سورۃ نازعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے روک لیا، عن الْهَوَىٰ، بری چیزوں سے، خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی یہ مومنین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ، یعنی جب کوئی صورت، جب کوئی حکم ان پر نازل کیا جاتا ہے، زادتہ حاضہ ایمانہ، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں
کہ انہوں نے زیادہ کر دیا ایمان کو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ، تم میں سے کس کس کے ایمان کو، کس کے ایمان میں پختگی آئی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پس جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو اور زیادہ دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ، ایمان اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور زیادہ کرے گا اور زیادہ بڑھائے گا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی دیکھیں ان میں جو چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، تین چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ نمبر ایک وَأَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یعنی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو بیان کیا جاتے ہیں، وہ لرز اٹھتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں پختگی آتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی ایک مومن بندہ جو ہے، اچھے حالات ہوں برے ہوں، وہ اس میں اللہ پر توکل کرتا ہے۔ برے حالات ہوں گے تو اچھے کی امید رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، اچھے حالات ہیں تو ان پر صبر ضبط اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں اس آیت میں اللہ پاک نے فرمائی ہیں، یہ مومنین کی نشانیاں ہیں، اور دو نشانیاں اگلی آیت میں اور اگلے سبق میں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ میں مومن بنوں، اللہ مجھے مومن کہے، اللہ کے نبی مجھے مومن مانے، تو اسے چاہیے کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرے۔ کیا کہ اللہ اپنی لو اللہ سے لگائے، اللہ کا ذکر سنے تو اس کا دل پسیج جائے، ڈر جائے، لرز جائے، کپ کپا اٹھے، پسینے چھوٹ جائے، اور جب اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو۔ یعنی ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکل گیا۔ تو آگے فرمایا کہ توکل اللہ، اللہ پر توکل کرے۔ جب انسان اللہ پر توکل، اور مومن تو بندہ ایسا ہے کہ اس سے ہر بات پہ، ہر جگہ، ہر طرح سے اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ تو یہ تین میجر اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر مومنین کے اوصاف پیدا کر دے، آمین آمین یا رب العالمین۔